ناظرین، عصر کی نماز کا مکمل، صحیح اور بہت ہی آسان طریقہ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ یعنی عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کون کون سی رکعتیں ہوتی ہیں، کس میں ہمیں سورت ملانا ہے، کس میں ہمیں سورت نہیں ملانا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے، نیت کیسے کرنا ہے، ساری تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو عصر کی نماز پڑھنے کا، یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے، سب کے لیے برابر ہے۔ تو کافی غور سے سنیے اور اپنی عصر کی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ ناظرین، فجر کی نماز کا طریقہ، ظہر کی نماز کا مکمل طریقہ، اس پر میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ عصر میں ٹوٹل 8 رکعت ہوتی ہے، 4 رکعت سنت غیر موقدہ، 4 رکعت فرض۔ یاد رکھنا، جو سنت ہوتی ہے چاہے وہ سنت موقدہ ہو، سنت غیر موقدہ ہو، نیت کے وقت ہمیں موقدہ یا غیر موقدہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بولو گے تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی جو کچھ آپ پڑھنے جا رہے ہو وہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ آپ کون سی نماز کس وقت کی پڑھنے جا رہے ہو، کتنی رکعت پڑھنے جا رہے ہو۔ ہاں، زبان سے بولنا یہ اور زیادہ اچھی بات ہے، اس پر آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو آپ کو نیت اس طرح کرنا ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی وقت عصر، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت باندھنے کے بعد، یعنی اللہ اکبر کہہ کر جو آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھیں گے، اس کے فوراً بعد آپ کو ایک مرتبہ ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ ٹھیک، اس کو پڑھنے کے بعد فوراً آپ کو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی آپ سنت پڑھتے ہو، چاہے آپ 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، سنت موقدہ پڑھو، سنت غیر موقدہ پڑھو، ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، کوئی سورت بھی ملانا ہے۔ اب اگر آپ کو سورہ فاتحہ کے علاوہ بہت ساری سورتیں یاد ہے تب تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ ہر رکعت میں الگ الگ سورت پڑھو۔ اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے، جیسے آپ کو صرف سورہ فاتحہ یاد ہے اور قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص یاد ہے، تو آپ ہر رکعت میں، ہر نماز میں وہی ایک سورت پڑھو، آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ تو اب آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیا، اب آپ کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ آمین کہنا ہے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر کوئی آپ کو سورت پڑھنا ہے جو بھی آپ کو یاد ہو۔ میں ایک سورت آپ کے سامنے پڑھ کر بتاتا ہوں، صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ سنیے کافی غور سے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھا، باقی آپ کو جو سورت یاد ہے، اگر یہی سورت یاد ہے تو آپ کو ہر رکعت میں یہی سورت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی آپ کی سورت، ہو گئی سورہ فاتحہ ہو گئی۔ اب آپ کو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، 3 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد آپ کو سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کہتے ہوئے آپ بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اس طرح، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ کو 3 مرتبہ سجدہ کرنا ہے۔ یاد رکھنا،
سجدہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے؟ تو سجدے میں آپ کو کافی اطمینان سے پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک؟ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائیں گے، اور 2 سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی یہ تسبیح ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی، ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، جیسے آپ نے پہلے سجدہ کیا تھا بالکل آپ کو ویسے ہی سجدہ کرنا ہے، 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی، ٹھیک؟ اب 1 رکعت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اب تھوڑا میں جلدی آپ کو بتاؤں گا، بس آپ کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، آپ کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، آپ کو ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آمین پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر کوئی سورت ملانا ہے، اس کے بعد رکوع سجدہ کرنا ہے اور بیٹھ جانا ہے التحیات پڑھنے کے لیے۔ میں آپ کو 1 مرتبہ التحیات پڑھ کر بتاتا ہوں، باقی آپ کو اگلی نمازوں میں خود بخود پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنا ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو کھڑے ہو جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت میں۔ تیسری رکعت میں آپ کو وہی ثنا نہیں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آمین بولنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو کوئی سورت ملانا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر آپ کو چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، بالکل ویسے ہی، نہ ثنا پڑھنا ہے، نہ آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، سیم وہی بسم اللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، آمین پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے کوئی آپ کو سورت ملانا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور بیٹھ جانا ہے قاعدہ اخیرہ میں، جہاں پر آپ کو التحیات پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا۔ اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ کو دعائے معصورہ پڑھنا ہے، آپ کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہو جو آپ کو یاد ہے، میں ایک پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اگر آپ کو دعائے معصورہ نہیں یاد ہے تو اس کی جگہ یہ پڑھ لینا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ سب پڑھنے کے بعد اب آپ کو سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہو گئی آپ کی عصر کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، یہ پڑھنے کا طریقہ ہو گیا۔ اب آپ کو پڑھنا ہے 4 رکعت فرض۔ اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ کافی غور سے سننا، بس نیت کا فرق ہے اور کچھ اور باتوں کا خیال رکھنا ہے، وہ آپ کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کو نیت کرنا ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض وقت عصر واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک؟ اب آپ نے نیت باندھ لی، بالکل سیم۔ یاد رکھنا پہلی رکعت میں، کسی بھی نماز کی پہلی رکعت میں آپ کو ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، باقی دوسری، تیسری، چوتھی، کسی بھی نماز میں کسی بھی رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک؟ یہ فرق آپ کو سمجھ میں آیا؟ تو پہلی رکعت میں آپ کو ثنا پڑھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورت ملانا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ یہیں پر ایک بات اور بتا دوں، فرض کی پہلی 2 رکعت میں، جیسے ظہر میں 4 رکعت فرض ہوتی ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہوتی ہے، عشاء میں 4 رکعت فرض ہوتی ہے اور مغرب میں 3 فرض ہوتی ہے، تو جو پہلی 2 رکعتیں اس میں آپ کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، سورت بھی ملانا ہے، لیکن جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے اس میں آپ کو سورت نہیں ملانا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے نیت کیا، نیت کرنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی سورت ملائی، آپ پہلی رکعت مکمل کریں گے، دوسری رکعت آپ کو مکمل کرنا ہے،
بیٹھ جانا ہے آپ کو، التحیات پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو آپ کو صرف بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور رکوع میں چلے جانا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے اس کے علاوہ، ٹھیک؟ بالکل اسی طرح فرض کی چوتھی رکعت میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو رکوع میں چلے آنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور بیٹھ جانا ہے چوتھی رکعت کے قاعدہ اخیرہ میں۔ آپ کو التحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، یہ سب پڑھنے کے بعد اب آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے عصر کی نماز کا۔ آپ کو کچھ باتیں سمجھنا ہے، عصر میں جو سنتیں ہیں ہر رکعت میں آپ کو سورت ملانا ہے، فرض کی پہلی 2 رکعت میں آپ کو سورت ملانا ہے، بعد کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو سورت نہیں ملانا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ عصر کی نماز کا مکمل طریقہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے تو مجھ سے آپ ضرور پوچھ لینا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔